انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس میڈیسن سے کووڈ-19 کا علاج ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں کی دوڑیں آج کیسی لگتی ہیں جب یہ ویڈیو آؤٹ ہوتی ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میں بڑے اپنے ریسٹنگ موڈ میں ہوں اور اس لیے میں بڑا کیجول ہو کے یہ میں ویڈیو بھی ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اب لنڈن سے چڑیل جو ہے وہ دو خبریں لائی ہے، ایک تو چڑیل دے رہی ہے اور دوسرا مجھے CNN اور BBC دے رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو اور ان کی ویب سائٹ سے جو میں دیکھتا ہوں، ایک تو یہ جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف کی خبر ہے، دوسری ایک اور خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں بتا دوں کہ جہانگیر ترین یہاں سے گئے کیسے تھے۔ اچھا، پہلے تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ایک سول ایویشن میں بھی میری چڑیل ہے، اس نے مجھے خبر دی کہ جب جہانگیر ترین نے غائب ہونا تھا پاکستان سے تو ایک اسپیشل جیٹ جو ہے وہ رشیا سے آیا پاکستان، رشیا سے پاکستان آیا پرائیویٹ جیٹ، اور ترین صاحب بیٹھے اس میں اور سیدھا انگلینڈ پہنچ گئے۔ اب انگلینڈ پہنچ گئے، انگلینڈ لوگ ان کے گھر کے باہر کی ویڈیوز بنا رہے تھے، کوئی ڈرون سے بنا رہا تھا، کوئی اندر سے باہر سے ہر جگہ سے بنا کے وہ بھیج رہے تھے، لیکن ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ترین صاحب تو وہاں تھے ہی نہیں اس گھر میں۔ ترین صاحب تو پہنچ گئے تھے سوئٹزرلینڈ، اور پھر سوئٹزرلینڈ گھوم گھام کے اب وہ پہنچے ہیں لنڈن۔ اب جتنی دیر سے وہ گئے ہوئے ہیں، کچھ بیچ میں لوگ ہیں جو رابطے کرانا چاہ رہے تھے، اور خود میرا خیال ہے کہ چڑیل کا کہنا ہے، یہ بھائی یہ میں نہیں جانتا، کہ ترین صاحب جو ہے خود میاں نواز شریف سے بھی ملنا چاہ رہے ہیں۔ اب میاں صاحب جو ہیں وہ پرانے سیاستدان ہیں، وہ کوئی اب زیرک سیاستدان ہے، وہ کوئی بڑے آرام سے اس طرح سے تو نہیں کسی کو ملتے بچے کی طرح کہ وہ کلفی کھا لیں گے فوراً۔ انہوں نے کچھ شرائط ان کے اوپر لگا دی، پھر یہ میسیجز ایکسچینج ہوئے۔ اب سنیں، ایک تیسری شرط آئی ہے میاں صاحب کی طرف سے، اور جو لنڈن کے لوگ ہیں، کچھ ایک دو صحافی، ان کا بھی یہی کہنا ہے، چڑیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ ترین صاحب اس پہ کافی زور سے، یعنی بڑی سیریسلی سوچ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے ترین صاحب کو ملنے سے پہلے کی ایک شرط لگائی ہے کہ ملاقات ہے لیکن ایک صورت میں ممکن ہے کہ ترین صاحب جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کریں پہلے لنڈن کے اندر، اور اس پریس کانفرنس میں وہ اعتراف کریں گے کہ 2018 کے الیکشنز میں کیا کیا غلط ہوا، اور اس میں وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے جہاز میں کتنے کتنے پیسے گئے اور کس کس MP اور MNA کو جو ہے وہ پیسے ملے، اور اس کی لائلٹی جو ہے وہ PTI کی حکومت بنانے کے لیے استعمال ہوئی، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ یہ کہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ترین صاحب بڑی سیریسلی اس پہ غور کر رہے ہیں، کیونکہ ترین صاحب اپنی کشتیاں جلا کے گئے ہیں یہاں سے، ان کے اوپر جو ہے بہت سیریس اسالٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اور ان کو یہاں تک خبر مل گئی تھی کہ وہ اریسٹ ہونے والے ہیں، تو وہ اس سے پہلے ہی ایک پراسرار طریقے سے نکل گئے۔ جب آپ کو پتہ فلائٹس نہیں، کچھ نہیں، یہ نہیں، تو کیسے جانا؟ تو یہ پلین آیا پرائیویٹ اور اس کے اندر بیٹھ کے وہ چلے گئے۔ اب اگر ترین صاحب یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ جی 2018 کے الیکشنز میں کوئی بات صحیح نہیں ہوئی، اور ترین صاحب ان لوگوں کے نام دے دیتے ہیں کہ جنہوں نے براہ راست ان سے ڈیل کیا، تو بہت سے سیاسی کریئر جو ہیں، اس کا مطلب ہے وہ انسٹنٹلی ختم ہو سکتے ہیں، گل ہو جائیں گے، اور پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا بھونچال جو ہے وہ پھر اسی مہینے آ سکتا ہے۔ میں اسی مہینے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اگلے 3-4 دن میں یہ متوقع پریس کانفرنس جو ہے یہ ہو جاتی ہے۔ میاں نواز شریف جو ہیں، میاں نواز شریف کو اب ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ ان کی پارٹی میں اندر بڑی ڈویژنز ہو چکی ہیں، وہ باہر ہیں، بھائی ان کے ٹریپ ہو گئے ہیں، بیٹی ابھی ان کو کافی لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بیٹے ان کے سیاست میں آنے کو انٹرسٹڈ نہیں ہے، بھتیجا ان کا ایک اندر ہے اور ایک بھتیجا جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، اور وہ بڑی کلوزلی نیب کی اپنا گرفت میں ہے، تو ان لوگوں کا سیاسی فیوچر نہیں ہے۔ تو ایسے میں تو اب وہ کھیلیں گے، وہ ٹائم بھی بائی کریں گے، ان پر ٹائم تو ہے، بہت ٹائم ہے ان کے پاس، اور پیسہ بھی ہے، اور ویٹ کرنے کا ان کا تک سمجھ میں آتا ہے کہ جلد بازی نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں نا گرم کھیر کھاتے ہیں تو منہ سڑتا ہے، تو وہ نہیں ساڑنا چاہ رہے۔ میاں صاحب کو کھانے پینے کا بہت زیادہ پتہ ہے کہ کیسے کھائی جاتی ہے کھیر بھی اور گجریلا بھی، اور
اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ جہانگیر ترین کتنے ڈیسپریٹ ہیں. ہو سکتا ہے یہ میسج صحیح ہے اور ہو سکتا ہے یہ میسج گیا ہے ان کو، لیکن نارمل حالات میں تو جہانگیر ترین کو فوری طور پہ ان میسیجز پہ نہ کر دینی چاہیے. لیکن اگر وہ سوچ میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ترین صاحب جو ہے وہ دکھی ہیں، اور ترین صاحب جو ہے وہ سیریسلی ہرٹ ہیں، کیونکہ ان کا بھی سارا بزنس انٹرسٹ یہاں پہ ہے. ان کا شوگر مل ہو جائے، زمینیں ہو جائیں، ایکسپورٹس لے لیں، جو مرضی کام لے لیں جہانگیر ترین کا، ٹیکنیکلی تو پاکستان کے اندر ہی ہے ان کی ساری بیس. تو اگر وہ یہ آمادہ ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے میں، تو اپنے اوپر وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح سے کارروائی ہونی ہے یا کیا اس کا ریزلٹس ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اس بات کو، تو دیٹ مینس ہی از سیریسلی ہرٹ اینڈ یو نو اینی تھنگ کین ہیپن. تو اگر تو یہ ذرائع صحیح ہیں ہمارے، اور یہ خبریں صحیح ہیں کہ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین میں میسیجنگ ہو رہی ہے آپس میں، تو میسیجنگ ہونے کا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ملاقات کبھی بھی ہو جائے گی، چاہے اس شرط کے اوپر ہو، چاہے کسی اور شرط کے اوپر ہو، چاہے بغیر کسی شرط کے ملاقات ہو. لیکن اب ملاقات ہونا جو ہے اٹس اے میٹر آف ٹائم. اور جس دن جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف آپس میں مل گئے، اس دن بہت سے سیاستدانوں کے لیے، خاص طور پر حکمران جماعت کے سیاستدانوں کے لیے بہت بری خبریں ہوں گی، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے، ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس اور ان کے ریسرچ سینٹرز ہیں، وہ بڑی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کووڈ-19 کے اوپر. تو انہوں نے ایک میڈیسن بتائی ہے، ڈیکسامیتھاسون. اب یہ میڈیسن ایگزسٹ کرتی ہے، یہ موجود ہے، اور یہ پاکستان میں بھی بڑی بہتات میں بنتی ہے. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس میڈیسن سے کووڈ-19 کا علاج ہو رہا ہے. یہ جو میڈیسن ہے بیسیکلی یہ حاملہ خواتین کو دی جاتی ہے، پریگننٹ خواتین کو، اور جن کے فیٹس جو ہوتے ہیں ان کو کوئی گروتھ میں پرابلم ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، تو جب یہ میڈیسن لیتی ہیں تو ان کے جو لنگز ہیں وہ ذرا سے انلارج ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا فیٹس کے لنگز وہ کھلتے ہیں، اور اس سے جو ہے ان کو بریدنگ پرابلمس وغیرہ میں وہ سب کچھ آسانی ہوتی ہے. ابھی جو کووڈ-19 ہے، اس کا اٹیک بھی تو پرائمریلی ریسپریٹری سسٹم کے اوپر ہے. تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات. یہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانیوں کی دوڑیں آج کیسی لگتی ہیں جب یہ ویڈیو آؤٹ ہوتی ہے، کہ کنین کی گولی جو 1 روپے کی ایک آتی تھی، جس دن ہم نے ویڈیو کی اگلے دن 5 روپے کی ایک ہو گئی، اور 8 لاکھ گولیاں صرف یہاں سے لاہور سے غائب ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 1 روپے کی 5 گولیاں آتی ہیں، ان کی کل کیا قیمت ہوتی ہے. لیکن اگر تو یہ خبر صحیح ہے، اور جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جب کر رہی ہے کلیم، تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ بہت اچھی خبر ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے، کیونکہ اگر تو یہ دعویٰ صحیح ہے تو اس کے 2 بنیادی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ میڈیسن ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہے، ایون غریب ممالک میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو خریدنے کا آرڈر نہیں دینا پڑے گا. دوسرا یہ سب سے بڑی بات کہ ویکسین تو کب آئے گی، اور پھر وہ ٹیسٹ ہوگی، اور پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوں گے، پھر اس کی 2nd یا 3rd سٹیج فول پروف ہوگی، اور وہ لگے گی لوگوں کو. پتہ نہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. یہ دوائی اگر واقعی اس میں کام کر رہی ہے تو یہ تو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. اور میڈیسن ہونے کا مطلب ہے کہ آپ جیسے فارمیسی جاتے ہیں اور آپ وہاں سے دوائی لیتے ہیں، اور آپ نے پیناڈول کھا لی، آپ نے پیراسیٹامول کھا لی، تو یہ آپ نے اس طرح سے اگر اس کی ڈوسیج چل سکتی ہے تو وہ جو ہے بہت ہی زود مند ہوگی. لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں، پلیز سیلف میڈیکیشن مت کریے گا. ایک دوسرے کو فیس بک پہ بتا کے دوائیوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ جو ٹوٹکے ہیں ان سے بچیں. یہ میڈیسن ضرور ہے، ہے ابھی BBC نے بھی کہہ دیا، CNN نے بھی کہہ دیا، اور بھی ویب سائٹ سے میں نے دیکھا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور کس ڈوسیج میں کرنا ہے، کس کنڈیشن پہ کرنا ہے، کس مقدار میں کرنا ہے، کتنے انٹرولز کے ساتھ کرنا ہے. سو پلیز کنسلٹ یور ڈاکٹر. اینڈ اس صورت میں ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں پلمونالوجسٹ، وائرولوجسٹ، یا آپ کا ایٹ موسٹ ENT اسپیشلسٹ. نارمل اپنا ڈاکٹر کو پوچھ کے فائدہ نہیں ہے. یہ 3 آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کریں گے. تھینک یو فار واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.